بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کہا یہ جاتا ہے کہ بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں، پھر چاہے انسان کسی دوسرے انسان کے بچوں کی مشکل میں مدد کرے، یا پھر کوئی جانور اپنی نسل سے ہٹ کر کسی دوسری نسل کے جانوروں میں سے کسی کو محض محبت اور رحم کے جذبات سے متاثر ہو کر پالنا شروع کر دے۔ بات جو بھی ہو، لیکن جہاں اچھائی اس زمین پر موجود ہے، وہیں پر برائی اور مسائل بھی اسی دنیا میں موجود رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب کبھی دوست اکٹھے ہوتے ہیں تو ہنسی مذاق کے ساتھ ساتھ کھانا پینا بھی جاری رہتا ہے، لیکن جب دوستوں کا یہ گروپ جنگل میں موجود ایک تنہا گھر میں اپنا ویکنڈ گزارنے گیا تو ان کو وہاں وہ دیکھنے کو ملا جو کبھی شاید ان نے اپنے خواب و خیال میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ ان سب کا پلان بنا اور ایک جگہ مختص کر دی گئی جہاں ان سب نے اکٹھے ہونا تھا۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھ اپنا کتا بھی لے آیا اور تمام دوست ہی جانوروں کو بے حد پسند کرتے تھے، اس لیے کسی نے اس بات کو مائنڈ نہ کیا اور سب اکٹھے ہو کر جنگل کے اس گھر کی جانب نکل پڑے۔ کچھ ہی راستہ پیدل چلنے کے بعد وہ اس گھر میں پہنچ تو چکے تھے، لیکن اچانک ان نے دیکھا کہ ان کے دوست کا کتا خلاف معمول پاس ہی موجود راستے کو سونگھنا شروع ہو گیا ہے۔ جیسے ہی اس کتے کو اس بو کے بارے میں کچھ سمجھ آئی، یہ دوڑتا ہوا جنگل کے گھنے درختوں کی طرف نکل گیا اور ان لوگوں کے پاس اب اس کو کھڑے ہو کر دیکھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ ان کو ڈر لگا کہ کہیں کوئی جنگلی جانور نہ اس کتے کو اپنا شکار بنا لے، اس لیے ان نے اس کتے کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا، اور ان کو کیا معلوم تھا کہ اس کتے کے پیچھے بھاگنے کے بعد ان کو جو نظر آئے گا، اس کے بعد ان لوگوں نے جو ویکنڈ کے لیے منصوبے بنا رکھے ہوں گے وہ سارے کے سارے بدل جائیں گے۔ ہر کسی کو ہی یہ بات بڑی ہی اچھی طرح معلوم ہے کہ کتوں کے اندر سونگھنے کی کمال کی حس موجود ہوتی ہے، اور جب کبھی کتے کو کوئی بو سونگھنے کو مل جائے تو وہ اس کا میلوں تک پیچھا کر سکتا ہے۔ اس لیے یہی بہتر ہے کہ آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں اور ان کو مصیبت میں پھنسنے سے پہلے ہی روک لیں۔ ان دوستوں نے بھی ایسا کچھ نہیں سوچا تھا کہ ایک کتے کو اپنے اس ٹرپ پر لانے سے ان کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ایک کتے کی وجہ سے ویکنڈ کے تمام پلانز یکسر بدل سکتے ہیں۔ اگرچہ ان کے بنائے ہوئے منصوبے دھرے کے دھرے رہ چکے تھے، لیکن وہ پھر بھی کوئی بھی پلان نہیں بدلنا چاہتے تھے۔ لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ آخر اس کتے کو ملا کیا تھا۔ وہ یہ بات دیکھ کر بے حد پریشان تھے کہ جیسے ہی وہ اس جنگل میں آئے اس وقت ہی یہ کتا بغیر آگے پیچھے دیکھے جنگل میں کیوں بھاگ گیا تھا۔ اس کتے کا مالک بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کے مطابق اس کے کتے نے آج تک ایسا کچھ بھی پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ ان نے اس کتے کا پیچھا تو کیا، لیکن وہ انہیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب جنگل کی خاموشی ان لوگوں کو کسی انہونی کے بارے میں بتا رہی تھی، اور یہ سارے دوست اب اس کتے کا نام لے کر اس کو بلا رہے تھے، اور آخر کچھ ہی دیر کے بعد ان لوگوں کو یہ کتا جنگل میں دو جھاڑیوں کے درمیان نظر آ ہی گیا۔ یہ کتا بڑی ہی عجیب طرح برتاؤ کر رہا تھا، اور جھاڑیوں کے اندر پڑی ایک لوہے کی پرانی کشتی پر یہ کتا اپنی نظریں گڑا کر بیٹھا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کتا اس بارے میں دلچسپی رکھتا ہے کہ آخر اس کشتی کے نیچے ہے کیا، اور اس نے مکمل طور پر اس کشتی سے دور جانے سے انکار کر دیا تھا۔ دوڑتے دوڑتے ان لوگوں کا سانس پھول چکا تھا، اور ان لوگوں نے کچھ دیر رک کر اپنا سانس بحال کیا، اور اس کے بعد وہ اس کتے کو گھسیٹ کر اس کشتی سے دور لے کر جانے کی کوششیں کرنے لگے، اور وہ امید یہ کر رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ واپس ان کے اس عارضی گھر میں چلا جائے گا، جس کا واحد مطلب یہ تھا کہ یہ یہاں سے نہیں جانا چاہ رہا۔ لیکن اس کتے کو تو اندازہ تھا، لیکن ان لوگوں کو بالکل بھی اس بات کے بارے میں سمجھ نہیں تھی کہ آخر اس کشتی کے نیچے کیا چھپا ہے۔ ان سب کو جلدی یہ تھی کہ وہ کب واپس گھر پہنچیں اور اپنی پارٹی شروع کریں، لیکن یہ کتا بضد تھا۔ اس کی تمام تر توجہ اس کشتی پر تھی، اور وہ اپنے مالک کو ہی مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ نہ صرف وہ عجیب طرح بھونک رہا تھا، بلکہ وہ اس کشتی کے گرد چکر لگا کر اس کشتی کو پلٹنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ کبھی اپنے پنجوں سے اس کشتی کو پلٹنے کی کوشش کرتا، اور کبھی وہ اپنی ناک سے اس کشتی کو ہلانے کی ناکام کوششوں میں لگا نظر آتا، اور یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی کہ اس کشتی کے نیچے جو بھی کچھ تھا یہ کتا وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن آخر اس کشتی کے نیچے تھا کیا؟ اب ان لڑکوں کو بھی اس بارے میں بڑی ہی تشویش ہو رہی تھی، اور انہیں ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی خطرہ ہی نہ اس کشتی کے نیچے ان کا منتظر ہو، یا پھر کسی کی لاش وغیرہ بھی ان کو اس کشتی کے نیچے نظر آ سکتی تھی۔ اس وجہ سے یہ لوگ سہم چکے تھے، لیکن ابھی تک وہ مکمل طور پر اس بات سے نا آشنا تھے کہ اس کشتی کے نیچے بھی زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ اب تو ان لوگوں نے بھی اس بات کی ہمت کر لی تھی کہ وہ دیکھیں کہ اس کشتی کے نیچے کیا ہے۔ اس کتے کے مالک نے ہی سب سے پہلے ہمت کی اور آہستہ سے اس کشتی کو پلٹنے لگا،
اور جیسے ہی ان نے اس کشتی کو پلٹا، ان نے کچھ ایسا دیکھا جسے دیکھنے کے بعد حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور انہیں ڈر تھا کہ ابھی ان کا یہ کتا اس چیز پر حملہ کر دے گا۔ اس کشتی کے نیچے لاوارث بلی کے بچے موجود تھے، اور ان تمام دوستوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کتا ان کو بلی اور کتے کی مشہور زمانہ دشمنی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کھانا چاہ رہا ہے، یا پھر اس کا کوئی اور ہی منصوبہ تھا۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کتے نے ان کو اتنے دور سے سونگھ لیا تھا اور ان کو بھی یہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ کتا بھی چاہتا تھا کہ یہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے آئیں۔ آخر کب سے یہ بیچارے بلی کے بچے اس کشتی کے نیچے پھنسے بیٹھے تھے، یہ بات ایک راز ہی ہے۔ اور آیا ان بچوں کو ان کی ماں نے پھینک دیا تھا، یا پھر ان کی ماں مر چکی تھی؟ اس بارے میں کچھ بھی بتانا ممکن نہیں تھا۔ ان دوستوں کو اب یہ بات تو پتہ تھی کہ اب جو بھی کرنا ہے ان نے ہی کرنا ہے، اور اگرچہ انہیں اپنے کسی بھی سوال کا جواب نہیں ملا تھا، لیکن پھر بھی ان کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ یہ بلی کے بچے ابھی تک صحت مند تھے، بلکہ ان کو اس کتے نے کاٹنے کی کوشش تک نہیں کی تھی۔ یہ بلی کے بچے بالکل ویسے ہی صحت مند تھے جیسے کہ وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ کسی شوقین شخص نے اپنے گھر میں پال رکھے ہوتے ہیں۔ جب بھی بلی اور کتے کو آمنے سامنے دیکھا جاتا ہے تو ان دونوں کے درمیان ابدی دشمنی ہی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے۔ اور حیران کن بات تو یہ تھی کہ یہ کتا اس لڑکے کے گھر کے اندر ہی رہتا تھا، اور اس نے آج تک شاید ہی کوئی بلی دیکھی ہو۔ اس وجہ سے ان لوگوں کو بڑی ہی حیرت تھی، اور ان بچوں پر حملہ کرنے کے بجائے یہ کتا ان بلی کے بچوں کے ساتھ پیار کر رہا تھا، اور یہ بات بالکل واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی کہ وہ ان بچوں کو بے حد پسند کرنے لگا تھا، اور وہ ان کے ساتھ بالکل ویسے ہی برتاؤ کر رہا تھا جیسے یہ اس کے اپنے ہی بچے ہوں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہوا کہ یہ بلی کے بچے بھی اس کتے تک چل کر آئے اور ایسے اس کے ساتھ برتاؤ کرنے لگے جیسے یہ دونوں پرانے دوست ہوں۔ اس کے بعد یہ کتا زیر نظر تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان بلی کے بچوں کے سامنے منہ رکھ کر بیٹھ گیا، اور ان کو اپنی زبان سے صاف کرنے لگا اور ان کی فر سے مٹی ہٹانے کی کوشش کرتا رہا۔ جب ان لڑکوں نے اس کشتی کو اٹھایا تو اس بلی کے بچوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ انہیں شاید اپنی اطراف میں پہلی بار ہی اتنا گھنا جنگل دیکھا تھا۔ ان لوگوں کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ ان بلی کے بچوں کے ساتھ کیا کریں۔ ان لوگوں نے ان بلی کے بچوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر جانے کا فیصلہ کیا، اور جیسے ہی ان نے ان بلی کے بچوں کو اٹھایا، یہ کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے چل کر آنے لگا۔ ان لڑکوں نے اپنے کھانے کے لیے بہت سا گوشت بھی لایا تھا، اور ان کو جلد ہی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اصل میں ان بلی کے بچوں کو یہی چیز کھانے کو چاہیے تھی۔ انہیں ان بلی کے بچوں کو گوشت کا ایک پیالہ بھر کر دیا اور پاس بیٹھ کر ان کو دیکھنے لگے، اور یہ بلی کے بچے گوشت ایسے کھانے لگے جسے دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی کہ یہ بلی کے بچے نہ جانے کب سے بھوکے تھے۔ ان دوستوں میں سے ایک دوست اس کشتی کے پاس ہی رک گیا تاکہ وہ اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ ان بچوں کی کوئی ماں تو نہیں ہے۔ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہ رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ وہ ان بلی کے بچوں کو اٹھا کر تو لے جائیں اور ان کی ماں ان کو چھوڑ کر شکار پر گئی ہو اور واپس لوٹنے پر اس کو کچھ بھی نہ ملے، اور یوں وہ بچوں کی مدد کرتے کرتے ایک ماں کو بچوں سے محروم نہ کر دیں۔ خیر، بہت دیر انتظار کرنے کے بعد ان کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ بچے بن ماں کے ہیں، اور ان کی ماں یا تو مر چکی ہے یا پھر ان کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ ان دوستوں نے پھر ان بلی کے بچوں کو اٹھا کر ڈاکٹر کو چیک کرایا، اور ڈاکٹر نے انہیں یہ خوشخبری دی کہ یہ بلی کے بچے مکمل طور پر صحت مند ہیں اور ان کو آپ لوگ گھر لے جا سکتے ہیں۔ اور آخر کار ان میں سے ایک دوست نے اور دوسرا بلی کا بچہ دوسرا دوست اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا، اور یوں ان کی کہانی ایک اچھے موڑ پر ختم ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔